أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى ترجمہ کنزُ ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔ ترجمہ کنزُ عرفان، اے حبیب اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ سنقرئک فلا تنسا، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو وہ ابھی آیت کا آخری حصہ پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمہیں قرآن پڑھائیں گے، تو جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ تفسیر جمل میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی نعمت کسی محنت کے بغیر عطا ہوئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم کتاب کسی محنت و مشقت اور تکرار کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو گئی۔ اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئیں۔ 1، علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 2، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ 3، حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانے پر مامور ہیں۔ 4، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت اعلیٰ ہے۔ 5، مخلوق میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عالم نہیں۔ 6، انبیاء اکرام علیہ السلام ہونے والے بھول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، جیسے سارے عالم کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام کے ایک نسیان کی برکت سے ہے، لہذا ہماری اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھول میں بڑا فرق ہے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ ترجمہ کنزُ ایمان، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ ترجمہ کنزُ عرفان، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس استثناء کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 4 قول درج ذیل ہیں۔ 1، یہ استثناء تبرک کے لیے ہے، حقیقت میں حاصل نہیں ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے پڑھا دیا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں بھولے۔ 2، اس استثناء سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بھلانا چاہے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ 3، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھیں گے اس میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جن آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود چاہے
چاہے گا وہ آپ کو بھلا دے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ فرما دے گا۔ یاد رہے کہ جن آیتوں کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوئے ہیں وہ تمام آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے، بلکہ ان میں سے جن آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں آپ کے دل سے اٹھا لیا۔ 4، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھولنے سے معروف معنی مراد ہو، یعنی عارضی طور پر بھول جانا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے وہ بھول جائیں گے، پھر وہ چیز ہمیشہ کے لیے بھولی نہ رہے گی بلکہ بعد میں یاد آ جائے گی۔ اس معنی کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت کو بھول جانے کا ذکر ہے، اور ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عارضی طور پر کچھ آیات بھولے تھے، اور آپ کا یہ بھولنا امت کے بھولنے کی طرح نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور آپ کے دل میں جو قرآن بھول جانے کا خوف ہے اسے بھی جانتا ہے، لہذا آپ اسے بھول جانے کا خوف نہ کریں۔ یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ قرآن نہ بھولیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری افعال اور ان کے اقوال جانتا ہے، اور ان کے پوشیدہ اقوال اور افعال سے بھی خبردار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا باطن بھی درست رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر ظاہری باطنی قول اور فعل سے باخبر ہے، جیسا کہ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، سورہ انعام آیت نمبر 3۔ ترجمہ، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے، اور ارشاد فرمایا انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، سورہ انبیاء آیت نمبر 11۔ بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور ارشاد فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعلموا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 40۔ بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملے کو اچھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو کافی ہوگا، اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کرے اور اس کے لیے یہ دعا بھی مانگا کرے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ اچھا گھر بار، مال، اولاد جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو مانگتا ہوں جو تو لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان